بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیسٹ قرآن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت، قرآن پاک پڑھانے کی فضیلت اور اس کے علاوہ قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا چاہیے، کس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ عز و جل کی وہ آخری اور مکمل کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، اور بے شمار منکرین خدا و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی کلام مجید کی بدولت اسلام قبول کر کے کائنات کے عظیم رہنما بن گئے۔ یہی وہ صحیفہ آسمانی ہے جس کے کروڑوں انسان حفاظ ہیں۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب مبین ہے جو ہر قسم کے تغیر و تبدل، تحریف و ترمیم کے بغیر موجود ہے۔ اس کو دیکھنا، چھونا، پڑھنا عبادت ہے۔ اس پر عمل دونوں جہان میں سعادت مندی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مگر افسوس، آج کا مسلمان اس فانی دنیا میں اپنی دنیاوی ترقی و خوشحالی کے لیے نت نئے علوم و فنون سیکھنے سکھانے میں تو ہر وقت مصروف عمل نظر آتا ہے، جبکہ رب عز و جل کے نازل کردہ قرآن پاک کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی اور غفلت کا شکار ہے۔ حالانکہ اس کی تعلیم کی اہمیت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ آئیے قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کے فضائل سنتے ہیں۔ خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ ذو النورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مبین کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے دگنا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی، جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا، اللہ عز و جل تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا۔ اللہ عز و جل زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے،
لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے، اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل العبادتی قراءۃ القرآن، افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اسی طرح کے اور مقام پر ہمارے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس شخص نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ایک اور مقام پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تعلم القرآن وعلمہ واخذ بما فیہ کان لہ شفیعا ودلیلا الی الجنہ، جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ تعلیم قرآن کے فضائل پر بے شمار احادیث مبارکہ کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ فضائل اور اجر و ثواب اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب کہ قرآن کریم کو درست تلفظ اور صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ غلط طریقے پر پڑھنا بجائے ثواب کے وعید و عذاب کا باعث ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ تجوید کیا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ تجوید ہر حرف کو دوسرے حرف سے ممتاز پڑھنا، جس جگہ سے ادا ہونا ہے حرف نے وہاں سے ادا کرنا، اور اپنی تمام صفات یعنی خوبیوں کے ساتھ حرف کا پڑھنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا، ترتیل کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ترتیل حروف کو عمدگی سے مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کی جگہوں کو پہچاننے کا نام ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ترجمہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تفسیر جلالین میں اس آیت مبارکہ کے تحت ہے أَن يَقْرَؤُونَهُ كَمَا أُنزِلَ، یعنی وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جس طرح اسے نازل کیا گیا۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جیسا اسے نازل کیا گیا۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کریم کو مہارت سے پڑھنے والا بہت معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پاک کو عرب کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ حضرت سیدنا امام جزری علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں فرماتے ہیں، والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم، یعنی تجوید کا حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے، جو قرآن کریم کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، یعنی اس لیے کہ قرآن کو اللہ عز و جل نے تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور اسی طرح یعنی تجوید کے ساتھ حق تعالی سے ہم تک پہنچا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اذ واجب علیہم محتم قبل الشروع اولا ان یعلموا، یعنی قرآن مجید پڑھنے والوں پر یہ بات فرض ہے کہ قرآن کریم کی قراءت شروع کرنے سے پہلے جان لیں مخارج الحروف والصفات لیلفظوا بافصح اللغات، یعنی حروف تہجی کے مخارج اور صفات، تاکہ وہ فصیح تر لغت کے مطابق تلفظ کر سکیں۔ بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو اور غلط خوانی سے بچے فرض عین ہے۔ بزازیہ وغیرہ میں ہے، اللحن حرام بلا خلاف، لحن یعنی غلطی سب کے نزدیک حرام ہے، جو اسے بدعت کہتا ہے اگر جاہل ہے تو اسے سمجھا دیا جائے، اور دانستہ یعنی تجوید کی فرضیت جانتے ہوئے کہتا ہے تو کفر ہے کہ فرض کو بدعت کہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم تجوید حق، واجب اور شریعت مطہرہ کا علم ہے۔ تجوید قرآن کریم کی نص قطعی، احادیث متواترہ، صحابہ، تابعین اور ائمہ کرام علیہم الرضوان کے اجماع سے ثابت ہے۔ تو آئیے اب قرآن پاک کی تلاوت کے کچھ آداب وغیرہ سیکھتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صبح قرآن مجید کو چومتے تھے اور فرماتے، یہ میرے رب عز و جل کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ تلاوت کے آغاز میں تعوذ پڑھنا مستحب ہے اور ابتدائی صورت میں تسمیہ سنت ورنہ مستحب۔ سورۃ البراءت یعنی سورہ توبہ سے اگر تلاوت شروع کی تو تعوذ اور تسمیہ دونوں کہہ لیجئے، اور جو اس کے پہلے سے تلاوت شروع کی اور سورہ توبہ دوران تلاوت آ گئی تو تسمیہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہیں۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے، مگر لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسا گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کیجیے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔
جب قرآن پاک کی صورتیں یا آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس وقت بعض لوگ چپ تو رہتے ہیں مگر ادھر ادھر دیکھنے اور دیگر حرکات و اشارات وغیرہ سے باز نہیں آتے۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ چپ رہنے کے ساتھ غور سے سننا بھی لازمی ہے۔ قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جب کہ وہ مجمع سننے کے لیے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ اپنے کام میں ہوں۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔ اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ مسجد میں دوسرے لوگ ہوں اور وہ نماز یا اپنے ورد و وظائف پڑھ رہے ہوں، اس وقت فقط اتنی آواز سے تلاوت کیجیے کہ صرف آپ خود سن سکیں، برابر والے کو آواز نہ پہنچے۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس یعنی پڑھنے والے پر گناہ ہے۔ جہاں کوئی شخص علم دین پڑھا رہا ہے یا طالب علم علم دین کی تکرار کرتے یا مطالعہ کرتے ہوں وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ لیٹ کر قرآن پڑھنے میں حرج نہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلا ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے جبکہ دل نہ بٹے، ورنہ مکروہ ہے۔ غسل خانے اور نجاست کی جگہوں میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرط یہ کہ بتانے کی وجہ سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ اگر کسی کا قرآن پاک پڑھنے کے لیے لیا ہو اور اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو بتا دینا واجب ہے۔ جب قرآن پاک مکمل کر لیں تو اس وقت دعا ضرور مانگیں کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن پاک کو چھونے کے حوالے سے بھی کچھ آداب اور ضروری باتیں ہیں تو اس کا سیکھنا بھی ہم پر ضروری ہے۔ اگر وضو نہ ہو تو قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ بے چھوئے زبانی دیکھ کر بے وضو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم جائز نہیں جبکہ پانی پر قدرت ہو۔ جس پر غسل فرض ہو اس کو قرآن مجید چھونا اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر حروف مقطعات لکھے ہوں حرام ہے۔ اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن مجید کے تابع ہو تو جائز ہے۔ کرتے کی آستین، دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے مونڈھے یعنی کندھے پر ہے دوسرے کونے سے چھونا حرام ہے کہ یہ سب اس کے تابع ہیں جیسے چولی قرآن مجید کے تابع تھی۔ قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو
اس کو چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے۔ کتاب یا اخبار میں آیت لکھی ہو تو اس آیت پر نیز اس آیت والے حصہ کاغذ کے عین پیچھے بے وضو اور بے غسلے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ جس کاغذ پر صرف آیت لکھی ہو اور کچھ بھی نہ لکھا ہو، اس کو آگے پیچھے یا کونے وغیرہ کسی بھی جگہ پر بے وضو اور بے غسلہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ شوق علم تجوید و قراءت پر مبنی ائمہ کرام کے فرامین و دلنشین واقعات۔ امام نافع علیہ رحمۃ اللہ الرافع فرماتے ہیں، میں نے 70 تابعین کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے علم قراءت کی تحصیل کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم قراءت اور علم رسم الخط دونوں کے امام تھے۔ امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق کی بارگاہ سراپا عظمت میں بسملہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے بارے میں اہل حق سے پوچھا کرو۔ آپ کا مسئلہ چونکہ قراءت کے متعلق ہے اور اس وقت قراءت کے امام نافع مدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی ہیں، لہذا بسملہ کا مسئلہ ان سے پوچھ لیجئے۔ امام عیسیٰ قالون علیہ رحمۃ اللہ النور اپنے استاد محترم امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سے مستقل 50 سال یعنی 30 سال دوران تعلیم اور 20 سال حصول علم کے بعد پڑھتے رہے، یہاں تک کہ فن قراءت کے بڑے ماہر اور امام بنے۔ امام ورش علیہ رحمۃ اللہ الوارث علم قراءت سیکھنے کے لیے اپنے ملک مصر سے سفر اختیار کر کے مدینہ منورہ میں امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام شعبہ بن عیاش بن سالم الاسدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید کی 5 آیتیں پڑھیں۔ گرمی سردی بارش میں بھی کبھی ناغہ نہ کیا، یہاں تک کہ بعض اوقات بارش والے دن پانی سے گزرنا پڑتا اور پانی کبھی کمر تک اور کبھی اس سے زیادہ ہوتا۔ 3 سال مستقل مزاجی سے علم قراءت حاصل کیا۔ قراءت عشرہ کے ائمہ کرام اور ان کے راویوں کا تعارف۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور لاریب کتاب ہے۔ علماء اسلام نے اس کی تفسیر و توضیح، مفاہیم و معانی کی عقدہ کشائی کے لیے انتھک محنت اور قابل رشک جد و جہد کی ہے۔ اس کا حق خدمت ادا کرنے کے لیے صعوبتوں اور مسافتوں سے بھرپور دور دراز بلاد و ممالک کے سفر اختیار فرمائے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی ہمت اور بساط کے مطابق اس کی خدمت کر کے عرفہ و اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ ان نفوس قدسیہ میں قراءت عشرہ کے 10 ائمہ کرام یعنی 10 امام بھی ہیں، جن کی محنت شاقہ سے قراءت کا سورج آج تک جگمگا رہا ہے، اور ان کی ضبط کردہ روایت کردہ قراءت حافظین قرآن کے لیے منارہ نور ہے۔ ہر امام کے 2 راوی ہیں۔ قراءت عشرہ کے ائمہ کرام اور ان کے راویوں کے اسماء گرامی پیش کیے جاتے ہیں۔ امام نافع مدنی، ان کے 2 راوی ہیں۔ راوی اول امام قالون رحمۃ اللہ علیہ اور راوی دوم امام ورش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے 2 راوی، راوی اول امام بزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، راوی دوم امام قنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرے امام ابو عمرو بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے 2 راوی ہیں۔ پہلے راوی کا نام امام دوری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے راوی کا نام امام سوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ چوتھے امام ابن عامر شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے 2 راوی ہیں۔ پہلے راوی کا نام امام ہشام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے
اور دوسرے راوی کا نام امام ابن ذکوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پانچویں امام امام عاصم کوفی تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان کے دو راوی ہیں، پہلے راوی امام شعبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے راوی امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ چھٹے امام امام حمزہ کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان کے دو راوی ہیں، پہلے راوی کا نام امام خلف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے اور دوسرے راوی کا نام امام خلاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ ساتویں امام امام کسائی کوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بھی دو راوی، راوی اول کا نام امام ابو الحارث رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے راوی کا نام امام دوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آٹھویں امام امام ابو جعفر مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بھی دو راوی ہیں، پہلے راوی کا نام امام ابن وردان رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے راوی کا نام امام ابن جماز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ نویں امام امام ابو یعقوب حضرمی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دو راوی ہیں، راوی اول کا نام امام رویس رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے راوی کا نام امام روح رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ دسویں امام امام خلف بزار کوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بھی دو راوی ہیں، امام نمبر ایک پہلے راوی کا نام امام اسحاق وراق رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے راوی کا نام امام ادریس بن عبد الکریم ہے۔ امام عاصم کوفی تابعی رحمۃ اللہ علیہ قراءت کے پانچویں امام ہیں۔ امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف۔ قرآن مجید کی جن 7 قراءت متواترہ پر امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے، ان میں قراءت امام عاصم بھی شامل ہے۔ امام عاصم کوفی تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قراءت کے پانچویں امام ہیں۔ آپ کبار تابعین سے ہیں۔ آپ کا نام عاصم، کنیت ابو بکر، والد کا نام ابو النجود اور ایک قول پر عبداللہ ہے۔ آپ صحابی رسول حضرت سیدنا حارث بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بابرکت سے مشرف ہوئے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 33 ہجری میں کوفہ میں ہوئی۔ قبیلے کے اعتبار سے آپ اسدی ہیں۔ آپ قرآن و حدیث، صرف و نحو، فقہ و لغت کے امام تھے۔ آپ بہت بڑے عابد و زاہد اور متقی و پرہیزگار تھے۔ آپ نے ساری زندگی خدمت قرآن اور عبادت و ریاضت میں گزاری۔ آپ نے علم قراءت کی تعلیم امام شیخ ابو عبد الرحمن سلمی تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور ان کے وصال کے بعد بالاتفاق ان کی جگہ پر رئیس القراء کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ تقریباً 50 سال کوفہ میں قراءت کی مسند پر فائز رہے۔ آپ سے بے شمار لوگوں نے اکتساب فیض کیا۔ آپ کے شاگردوں میں نامور محدثین کرام سمیت امام اعظم ابو حنیفہ تابعی کوفی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ آپ کا وصال مروان کے دور خلافت کے آخر میں کوفہ یا سماوہ جو شام میں ہے اس میں 127 ہجری یا 128 ہجری میں ہوا۔ قراءت امام عاصم کے راویوں کا تعارف۔ امام عاصم کوفی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے 2 شاگرد فن تجوید و قراءت میں بہت مشہور ہوئے اور یہ دونوں حضرات گرامی قراءت امام عاصم کی روایت کرنے والے ہیں۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: امام ابو بکر شعبہ بن عیاش اسدی رحمۃ اللہ علیہ، امام حفص بن سلیمان اسدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان دونوں حضرات گرامی کا تعارف پیش خدمت ہے۔ امام ابو بکر شعبہ بن عیاش اسدی رحمۃ اللہ علیہ قراءت امام عاصم کے پہلے راوی امام ابو بکر شعبہ بن عیاش اسدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ نہ صرف فن قراءت کے امام تھے بلکہ حدیث و فقہ اور زہد و تقوی میں بھی بے مثل تھے۔
کوفے کے محدثین کرام اور قاریان قرآن میں بے پناہ شہرت حاصل ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت 95 ہجری یا 96 ہجری میں کوفہ میں ہوئی۔ آپ کے تقوی اور دیانت کا یہ عالم تھا کہ زندگی بھر کوئی بیہودہ لفظ ان کی زبان پر نہیں آیا اور تمام عمر کسی گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوئے۔ 70 سال تک متواتر ساری رات بیدار رہ کر نوافل پڑھتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امام ابو بکر شعبہ بن عیاش اسدی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کو متبع شریعت نہ پایا۔ آپ کے ملفوظات شریفہ میں سے فرمان نصیحت نشان یہ بھی ہے کہ خاموشی کا سب سے چھوٹا فائدہ سلامتی ہے اور یہ عافیت کے لیے کافی ہے، اور بولنے کا سب سے چھوٹا نقصان شہرت ہے اور یہ مصائب کے لیے کافی ہے۔ آپ کا وصال پرملال مامون الرشید کے دور میں 21 جمادی الاخر 193 ہجری میں 98 سال کی عمر میں ہوا۔ انتقال کے وقت آپ کی بہن اور ایک قول کے مطابق آپ کی صاحبزادی رونے لگی تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کیوں روتی ہو؟ میں نے اپنے مکان کے صرف اس ایک کونے میں 18,000 بار قرآن مجید ختم کیا ہے۔ آپ کے صاحبزادے ابراہیم کا بیان ہے کہ میرے والد محترم نے مجھ سے فرمایا، بیٹا سن لو، تمہارے باپ نے زندگی بھر کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا اور 30 سال سے مسلسل میں روزانہ ایک ختم قرآن مجید کرتا رہا ہوں، اور خبردار اس بالا خانے پر ہرگز تم کوئی گناہ کا کام مت کرنا، کیونکہ اس بالا خانے پر میں نے 12,000 بار ختم قرآن مجید کیا ہے۔ امام حفص بن سلیمان اسدی رحمۃ اللہ علیہ۔ قراءت امام عاصم کے دوسرے راوی امام حفص بن سلیمان اسدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ علم قراءت میں امام ابو بکر شعبہ بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ماہر اور بڑے قاری تھے۔ قراءت متواترہ میں قراءت امام عاصم بروایت حفص سب سے زیادہ مشہور اور پڑھی جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 90 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے قراءت قرآن کی تعلیم امام عاصم کوفی تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ امام حفص بن سلیمان اسدی رحمۃ اللہ علیہ امام عاصم کوفی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں قراءت امام عاصم کوفی کے سب سے زیادہ ماہر اور عالم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے شمار اوصاف و کمالات دینیہ کے ساتھ ساتھ ایک تاجر بھی تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ آپ کی سند قراءت 3 واسطوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ امام حفص بن سلیمان اسدی کی سند قراءت کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ نے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، یہ پہلا واسطہ ہے۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے زر بن حبیش اسدی اور عبداللہ بن حبیب سلمی تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، یہ دوسرا واسطہ ہے۔ انہوں نے علم قراءت 5 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے حاصل کیا۔ ان 5 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اسماء گرامی یہ ہیں: نمبر 1 حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 5 حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 5 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تیسرا واسطہ ہیں، اور ان 5 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے براہ راست سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھا۔ آپ کا وصال 180 ہجری میں کوفہ میں 90 سال کی عمر میں ہوا۔ روایت حفص میں مشہور طرق کے ائمہ قراءت کا تعارف۔ قراءت امام عاصم بروایت حفص میں 2 طرق یعنی 2 طریقے مشہور ہیں۔ نمبر 1 طریق امام شاطبی، نمبر 2 طریق امام جزری۔ ان دونوں ائمہ کرام کا تعارف پیش خدمت ہے۔ تعارف امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ۔
امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی ابو محمد قاسم بن فروح بن خلف بن احمد الشاطبی الرعینی ہے۔ کنیت ابو القاسم اور بعض نے ابو محمد بیان کی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت اندلس یعنی اسپین کے شہر شاطبہ میں قریباً 538 ہجری کے اواخر میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر کے روحانی ماحول میں حاصل کی اور قراءت کے ابتدائی مراحل بھی اپنے شہر معلوف ہی میں شیخ ابو عبداللہ محمد بن العاص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طے کیے اور علم قراءت میں خوب مہارت حاصل کی۔ مزید علم حاصل کرنے کی خاطر آپ نے اپنے شہر کے علاوہ دیگر بلاد و ممالک کا سفر بھی اختیار فرمایا۔ اندلس کے شہر بلنسا میں شیخ ابو الحسن علی بن حذیل رحمۃ اللہ علیہ سے قراءت سبعہ کی مشہور کتاب التیسیر حفظ کی اور قراءت میں خوب اجرا کیا، اور ساتھ ہی امام ابن حذیل سے علم حدیث بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد عازم حرمین طیبین ہوئے۔ مصر کے شہر اسکندریہ میں شیخ ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کا سماع کیا۔ حج سے واپسی پر جب آپ مصر پہنچے تو شائقین علوم قرآن و حدیث میں آپ کی آمد کی اطلاع پھیل گئی، لہٰذا مصر کے اطراف و اکناف سے لوگ علمی سیرابی کے لیے جوق در جوق آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ اس بات کا جب شہر کے حاکم قاضی فاضل کو پتہ چلا تو وہ آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، اکرام و تعظیم کا معاملہ فرمایا اور قاہرہ میں اپنے قائم کردہ مدرسہ میں سب سے اعلیٰ منصب پر آپ کو فائز کر دیا۔ مصر کی آب و ہوا اور یہاں کا علمی و ادبی ماحول آپ کو راس آ گیا، چنانچہ اسی کو اپنا وطن سمجھ کر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اسی دوران آپ نے تصنیف و تالیف کا کام بھی کیا۔ آپ کی تصانیف میں قصیدہ لامیہ غیر معمولی شہرت کا حامل ہے، جس کی مجملاً و مفصلاً سینکڑوں شرحیں تحریر کی جا چکی ہیں۔ محقق امام محمد بن محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ لامیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس فن میں جو مقام و مرتبہ بخشا ہے، اس کا علم اسی کو ہو سکتا ہے جو ان کے دونوں قصائد یعنی لامیہ اور رائیہ سے واقفیت رکھتا ہو۔ خصوصاً قصیدہ لامیہ، آپ کے بعد اس قصیدے کے مقابلے میں بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء نے برملا اپنے عجز کا اعتراف و اظہار کیا ہے۔ یہ عدیم النظیر قصیدہ اپنے طرز بیان اور بہترین منظم کلام کے باعث بلندی کے اس مقام پر فائز ہے کہ اسے ہر کس و ناکس یعنی ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی خصوصیت کا عرفان اسے ہی نصیب ہوگا جو ان کے طرز و انداز پر لکھنے کا ارادہ کرے اور پھر مقابلہ کر کے دیکھے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے جو شرف و شہرت اس قصیدے کو عطا ہوئی، میرے علم کے مطابق کسی اور کتاب اور قصیدے کو نہیں مل سکی۔ میرے خیال میں کوئی بھی اسلامی شہر اس قصیدے سے خالی نہ ہوگا، بلکہ میرا وجدان تو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی طالب علم کا گھر شاید ہی اس سے خالی ہو۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس قصیدے کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو اس کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کے 12,000 طواف کیے، اور جب دعا مانگنے کے مقام پر پہنچتے تو اس دعا کا خاص اہتمام و التزام فرماتے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ رب ھذا البیت العظیم انفع کل من قرأها۔ اے اللہ عز و جل، زمین و آسمان کو بنانے والے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، اس عظیم الشان گھر کے رب، اس قصیدے کے ہر پڑھنے والے کو نفع پہنچا۔ اس قصیدے کے متعلق ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت سیدنا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں سرکار دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور ادب کے ساتھ عرض کی، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس قصیدے کو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ سن کر آپ نے اس قصیدے کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور ملاحظہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، یہ قصیدہ مبارک ہے، جو اسے یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا، جو اس حال میں مرے کہ اس کے گھر میں یہ قصیدہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔
امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فن قراءت کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ با کمال مفسر، محدث، صرف و نحو اور لغت کے بھی ماہر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی متقی و پرہیزگار تھے۔ آپ سے اکتساب فیض کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ نے حیات مستعار کی 52 بہاریں دیکھیں، یعنی تقریباً 53 سال کی عمر پا کر 28 جمادی الثانی 590 ہجری کو اتوار کے دن عصر کے بعد مصر کے شہر قاہرہ میں آپ کا وصال ہوا۔ علامہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پیر کے دن مقتم پہاڑ کے قریب قرافہ صغرا میں مقبرہ قاضی فاضل میں دفن کیے گئے۔ قرافہ صغرا میں دعاؤں کی مقبولیت کے لیے آپ کی قبر منور مشہور ہے۔ امام محمد بن محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ان کی قبر منور کے پاس قبولیت دعا کی برکت کھلی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس فانی دنیا سے جدا ہوئے کئی سو سال گزر گئے، لیکن اپنے علمی کارناموں کی وجہ سے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں قرآن کریم کی قراءت بطریق شاطبی ہی رائج ہے۔ تعارف امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ 25 رمضان المبارک 751 ہجری ہفتے کی رات کو دمشق میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد بن محمد بن محمد بن علی بن یوسف العمری، کنیت ابو الخیر، لقب شمس الدین، وطناً جزری و دمشقی اور مسلکاً سنی شافعی ہیں۔ دمشق ہی میں قرآن کریم حفظ کیا۔ 765 ہجری میں رمضان المبارک میں پورا قرآن سنایا۔ اس کے بعد تفسیر، حدیث اور الگ الگ قراءت کا درس لیا۔ 768 میں سبعہ کا درس لیا اور اسی سال زیارت حرمین طیبین سے مشرف ہوئے۔ پھر 769 میں مصر گئے اور 13 قراءت تک تعلیم حاصل کی۔ بڑی بڑی قراءت کی معتبر کتب کو حفظ کیا۔ قراءت میں 40 اساتذہ سے استفادہ کیا۔ پھر دمشق جا کر علامہ دمیاطی سے حدیث اور علامہ اثنوی سے فقہ پڑھی۔ آپ 1 لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ مصر میں علم اصول، معانی اور بیان پڑھے۔ مصر کے شہر اسکندریہ میں علامہ ابن عبدالسلام کے شاگردوں سے استفادہ کیا۔ علامہ اسماعیل ابن کثیر نے 774 میں ہجری میں اور امام بلقینی نے 775 ہجری میں سند اجازت دی۔ فراغت کے بعد تجوید و قراءت پڑھانے کا سلسلہ شروع فرمایا اور دمشق میں شیخ القراء کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 793 ہجری میں شام کے قاضی مقرر کیے گئے۔ 5 سال بعد مصری سلطنت سے اختلاف ہوا اور آپ روم کے شہر بروسا میں مقیم ہو گئے۔ وہاں بے شمار لوگوں نے استفادہ کیا۔ 805 ہجری میں جب امیر تیمور لنگ اس علاقے پر مسلط ہوا تو وہ آپ کو اپنے ساتھ ماوراء النہر کے علاقے میں لے گیا، کیونکہ امیر تیمور علماء کا قدردان اور آپ کا خاصا معتقد تھا۔ وہاں آپ نے پہلے کش، پھر سمرقند میں قیام کیا۔ وہیں آپ نے شرح، مصابیح وغیرہ کتابیں لکھیں۔ شعبان 807 ہجری میں امیر تیمور کی وفات کے بعد خراسان، ہرات، یزد، اصبہان ہوتے ہوئے شیراز پہنچے تو بادشاہ وقت نے آپ کا بہت احترام کیا اور شیراز کا قاضی مقرر کر دیا۔ ایک عرصہ وہاں قیام کے بعد 823 ہجری میں دوبارہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے اور ایک عرصہ قیام کے بعد 827 ہجری میں شیراز واپس تشریف لائے اور آخری وقت تک خدمت قرآن میں مصروف رہے۔ 70 سال سے زائد قرآن و حدیث کی خدمات سر انجام دے کر 82 سال کی عمر میں جمعۃ المبارک کے دن 5 ربیع الاول 833 ہجری کو شیراز میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو یہ آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل، سیکھنے سکھانے کی فضیلتیں، اس کے آداب، تجوید کی اہمیت، قرآن و حدیث سے اس کے علاوہ ہم جن کی قراءت پڑھتے ہیں ان کا بھی تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا۔
اگر ہم قرآن پاک کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھتے تو اس سے قرآن پاک کے کلمات کے معنی بدل جاتے ہیں، اور اگر قرآن پاک کے معنی بدل جائیں گے تو اس سے بعض اوقات ایسے معنی بدلتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور بعض اوقات معنی کا تغیر یعنی معنی اس قدر بدل جاتے ہیں، اس قدر برے معنی بنتے ہیں کہ جو کفریہ معنی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا تجوید کا سیکھنا ہر مسلمان مرد، عورت، بالغ پر فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان مرد و عورت جو بالغ ہوں ان سب پر اس کا سیکھنا فرض ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ یہ نہیں سیکھتے تو وہ گناہ گار ہوں گے، حرام کے مرتکب ہوں گے، سخت گناہ گار ہوں گے۔ دنیا کے تمام علوم سیکھنے کے لیے، ایک سے ایک فن سیکھنے کے لیے ہم بہت سارا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اسی طرح اپنے پیسے بھی لگاتے ہیں، دور دراز تک کا سفر کرتے ہیں، دیگر ممالک کا سفر کرنے سے بھی ہم دریغ نہیں کرتے۔ تو قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں دن رات ایک کر دینی چاہیے۔ وہ کیسا مسلمان ہے کہ جسے اپنے رب کا کلام بھی نہیں آتا؟ لہٰذا ہمیں دن رات کی کوشش کر کے قرآن پاک کو تجوید کے مطابق لازمی سیکھنا چاہیے۔ قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں ہے اور عربی ہماری زبان نہیں، اس لیے اس کے گرامر کو سیکھنا، اس کے حروف کی ادائیگی سیکھنا یہ ضروری ہے، یہ بغیر سیکھے نہیں آئے گی۔ اب تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا ضروری ہے۔ تجوید ہے کیا؟ تجوید میں ہم ہر حرف کو دوسرے حرف سے ممتاز کر کے پڑھتے ہیں، یعنی الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں کہ جس سے ہر حرف الگ الگ آواز دے۔ ان کی آوازیں الگ ہوتی ہیں اور ان کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً تا، تو، تا یعنی تم والی تا، اور اسی طرح طوطے والی تو۔ اب ان تو کو ہم موٹا پڑھتے ہیں اور تا کو ہم باریک پڑھتے ہیں، تو اس کا فرق ضروری۔ اسی طرح اس میں ثا اور سین اور صاد، ان تینوں کی آواز میں فرق۔ ثا کو اس طرح پڑھتے ہیں، سین کو سیٹی کی تیز آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں اور باریک پڑھتے ہیں، اور صاد کو سیٹی کی آواز کے ساتھ مگر موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ان میں فرق ضروری ہے۔ اسی طرح ہا اور ہا، اس کا فرق بھی انتہائی ضروری ہے کہ اس سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح دال اور ضاد، ضاد کو موٹا پڑھتے ہیں، دال کو باریک پڑھتے ہیں۔ اسی طرح زا، ذال اور وا، اس میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ قاف اور کاف، یہ فرق ہونا چاہیے، یعنی قاف دو نقطے والا اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور کاف ڈنڈی والا اسے باریک پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح حمزہ اور عین، اس میں بھی فرق واضح ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ حروف ہیں کہ عموماً اس میں فرق نہیں کیا جاتا۔ آوازیں بعض کی ملتی جلتی ہیں تو سب کو ایک ہی طرح پڑھ لیا جاتا ہے، یعنی جو تجوید کو نہیں جانتا، جس نے تجوید پڑھی نہیں یا تجوید نہیں سیکھی، تو وہ ان حروف کو ایک ہی طرح پڑھتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں، بعض اوقات تماز ٹوٹ جاتی ہے اور بعض اوقات کفریہ معنی بنتے ہیں۔ تو لہٰذا ان حروف کی درست ادائیگی سیکھنا، جاننا لازمی چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے، جیسے حرکات یعنی زبر زیر پیش جسے ہم نہیں کھینچتے، اگر اس کو ہم کھینچ کر پڑھ لیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے تو بھی معنی بدل جائیں گے۔ اسی طرح اگر زبر کی جگہ پیش پڑھ لی، پیش کی جگہ زیر پڑھ لی، اس طرح کے معاملات کی یعنی حرکت بدل دی، اس سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔
اسی طرح اگر ہم حرکات کو کھینچ لیتے ہیں یا کھینچنے والا حرف جیسے حروف مدہ ہیں جن کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اگر ان کو ہم لمبا نہ کریں، کھینچیں نہ، تو اس سے بھی معنی بدل جاتے ہیں، اور بعض اوقات انکار کا اقرار اور اقرار کا انکار ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہی بدل جاتا ہے جسے ہم بدل دیتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن پاک کو تجوید کے مطابق پڑھنا یہ بے حد ضروری، تجوید کا جاننا یہ فرض ہے، لہٰذا اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیے اور ایسی جگہ اپنے آپ کو منسلک کریں کہ جہاں آپ کو تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنا میسر ہو۔ تو الحمدللہ میرا یہ یوٹیوب چینل بیسٹ قرآن یہ بھی آپ کو ایسا ہی پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کہ جس سے آپ منسلک ہو جائیں، جس پلیٹ فارم پر آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک آپ تجوید کے ساتھ اچھے، سہل، آسان انداز سے انشاءاللہ سیکھ پائیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ منسلک رہیے اور ہماری ویڈیوز کو لازمی دیکھیے اور اس کے مطابق آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھنا آپ کے لیے بے حد آسان ہوگا۔ اب میں آپ کی خدمت میں چند ایک ایسی مثالیں پیش کرتا ہوں قرآن پاک سے کہ جو تجوید کا جاننے والا نہیں ہوتا تو وہ ان حروف میں اکثر یہ غلطی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اور کس حد تک بدلتے ہیں وہ معنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لہٰذا توجہ سے سنیے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورۃ الاخلاص، جو عموماً بچوں تک کو بھی یاد ہوتی ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد۔ اس میں جو پہلا کلمہ ہے قل، یہ 2 نقطے والے قوف کے ساتھ لکھا گیا ہے، جس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں تجوید میں، قوف قل، اس کا معنی ہے کہہ دو۔ اور اگر کوئی اس کو موٹا نہ پڑھے، قل کی جگہ کل یعنی ڈنڈی والے کاف کے ساتھ کل پڑھے، تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اس کے معنی ہو جاتے ہیں کھا لو۔ موٹے قاف کے ساتھ قل پڑھیں گے تو کہہ دو، چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھیں گے کل تو اس کے معنی ہو جائے گا کھا لو، کہہ دو، کھا لو۔ اب پہلی آیت کے ترجمے پر غور کریں، قل هو اللہ احد، اس کا معنی ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اگر قوف کی جگہ کاف پڑھ کر آپ اس کو پڑھیں گے قل هو اللہ احد معاذ اللہ، تو اس کے معنی بنیں گے کھا لو وہ اللہ ایک ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف کھانے کی نسبت کر رہے ہیں ہم، یہ انتہائی غلط معنی بنتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے عرض کی جاتی ہے کہ تجوید کا سیکھنا ضروری۔ ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں تا اور تو کی پیش کروں گا۔ تا یعنی 2 نقطے والا اور تو طوطے والا، تو کو موٹا پڑھتے ہیں، تا کو باریک پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، طین تو یعنی طوطے والے تو سے طین موٹا پڑھیں گے۔ اس طین کے معنی ہے مٹی، اور اگر اس کی جگہ تو کی جگہ ہم تا سے پڑھیں، 2 نقطے والے تا سے باریک کر کے پڑھیں تین، تو اس کا معنی بنے گا انجیر۔ طین کے معنی مٹی اور تین کے معنی انجیر، مٹی اور انجیر اتنا فرق ہے، مٹی کو انجیر سے بدل دیتے ہیں۔ تو اس آیت پر آئیے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جس کے معنی بنتے ہیں تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اگر کوئی اس کو غلط پڑھتا ہے، طین کی جگہ تین سے پڑھتا ہے، تو معنی بنیں گے تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے زیتون سے بنایا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو یہاں بدل دیا جاتا ہے، معنی ہی بدل رہے ہیں بالکل۔ تو اس لیے تجوید کا سیکھنا بے حد ضروری۔ ایک اور مثال سین اور صاد کی، سین کو باریک پڑھنا ہوتا ہے جبکہ صاد کو موٹا پڑھا جاتا ہے، معمولی سا فرق ہے، لیکن اس فرق نہ کرنے کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں۔
ایک آیت ہے قرآن پاک کی، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ سدیدہ، سدیدن اس کے معنی بنتے ہیں سیدھا۔ اگر کوئی سدیدن کی جگہ صدیدن صاد کے ساتھ پڑھے تو معنی ہو جائیں گے پیپ، جو خون کے ساتھ پیپ نکلتی ہے وہ معنی۔ کتنے برے معنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، قرآن پاک کو درست پڑھنے والا بنائے۔ اس کا معنی پیپ کے بنتے ہیں۔ تو اس آیت کے ترجمے پر غور کریں۔ آیت کا ترجمہ ہے تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ تو اگر قولاً سدیدن کی جگہ قولاً صدیدن صوت کے ساتھ پڑھا تو اس کے معنی کس حد تک بدلیں گے؟ معنی بنیں گے اس کے، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور پیپ والی بات کریں۔ استغفر اللہ، یعنی کس قدر اس کے معنی بدل جاتے ہیں، گندے معنی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے کیسے معنی کی نسبت ہو جاتی ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ گندی بات کریں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ چند مثالیں حرف بدلنے کی تھی۔ اب میں آپ کو ایک حرکت کو کھینچنے کی مثال دوں گا، یعنی زبر کو نہیں کھینچا جاتا، اگر اس کو ہم لمبا کر دیں، کھینچ ڈالیں، جو اکثر غلطی کی جاتی ہے یہ حروف بدلنے کے بعد، وہ یہ ایک غلطی، تو اس سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی آخری پارے کی ایک سورت جس کی ایک آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ثم لتسألن، اس میں لفظ ہے لتسألن، لا اسے کھینچتے نہیں ہیں، لتسألن یومئذ عن النعیم۔ لتسألن کے معنی ہے ضرور تم سے پرسش ہوگی، یعنی بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کی پوچھ گچھ فرمائے گا سب سے۔ تو یہ اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اب اگر کوئی لتسألن کی جگہ لا تسألن کہے، یعنی ثم لا تسألن، لتسألن کی جگہ لا تسألن، تو معنی کیا بنے گا؟ پھر بے شک اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش نہیں ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے، جو کام کرے گا، اس کا یہاں انکار کر دیا جاتا ہے کہ وہ کام نہیں کرے گا۔ تو یہاں حرکت کو دراز کرنے پر بھی کس قدر معنی بدل گئے۔ اسی طرح ایک اور مثال قاف اور کاف کی دیتا چلوں کہ جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ قاف یعنی دو نقطے والا جس کو موٹا پڑھتے ہیں، پہلے بتایا، کاف ڈنڈی والا جس کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ تطمئن القلوب، قلب کی جمع قلوب یعنی دل، قلوب کے معنی دل۔ اور اگر قاف موٹے قاف نقطے والے قاف کی جگہ کوئی ڈنڈی والے کاف سے پڑھے قلوب، تو اس کے معنی بنیں گے سن لو اللہ کی یاد ہی میں کتوں کا چین ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو آپ نے غور کیا کہ قرآن پاک کو غلط پڑھنے پر، یعنی حروف کا خیال نہ رکھنے پر، حرکات کا خیال نہ رکھنے پر کس قدر معنی بدل جاتے ہیں، کہ قرآن پاک کو ہم اپنی مرضی سے انکار کا اقرار کا انکار، اور بہت سارے احکامات میں ہم اس کو بدل ہی ڈالتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، پڑھنا یہ لازمی ہے ہمارے لیے، اور اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو الحمدللہ یہ بیسٹ قرآن یوٹیوب چینل آپ کو یہی سہولت فراہم کرتا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کیجئے، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت اپڈیٹ رہیں، آپ کو وقت پر اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے، اور آپ وہ ویڈیو دیکھ کر سن کر اپنے قرآن پاک کو درست کر سکیں۔ انشاءاللہ ہمارے اس چینل پر آپ کو پورا قاعدہ تجوید کے مطابق پڑھایا جائے گا، اور قاعدے کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک بھی تجوید کے مطابق مکمل پڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد تجوید کا کورس بھی انشاءاللہ ہم باقاعدہ کرائیں گے آپ کو، جس میں باریکیاں بھی سمجھائیں گے
اور اسی معنی کی تبدیلی کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سمجھائی جائیں گی۔ حروف کی صفات کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کون کون سی اس میں صفات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اس کی پہچان الگ ہو جاتی ہے۔ اور یہ حروف کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں وہ مقامات بھی آپ کو باقاعدہ سے بتائیں گے کہ ان مقامات سے آپ ان حروف کو ادا کریں گے تو آپ کا وہ حرف درست ادا ہوگا۔ تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس میں انشاءاللہ آپ کو نماز، غسل، وضو اور دیگر جو اسلامی تہوار یا اسلامی جو ایام آتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ بہت ساری اسلامی معلومات آپ کو، بنیادی معلومات، دعائیں انشاءاللہ اس میں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ تو ہمارے چینل پر آپ لازمی آئیے، اسے سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اور جس انداز کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اس پر آپ عمل کر کے اپنے قرآن پاک کو درست کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح قرآن نازل کیا گیا ہمیں اسی انداز پر اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تک ہم نے جو غلطیاں کی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔